الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اور امیر اہل سنت، دعائے جانشین عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ ماہ رمضان اور امیر اہل سنت پڑھ یا سن لے، اسے عاشق رمضان کے صدقے رمضان المبارک کا حقیقی قدردان بنا کر فیضان رمضان سے مالا مال فرما، اور رمضان المبارک کو اس کی بے حساب بخشش کا ذریعہ بنا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نوجوانوں کا اعتکاف 1399 ہجری مطابق 1979 عیسوی کی بات ہے کہ نور مسجد کاغذی بازار کراچی کے 29 سالہ امام صاحب نے زندگی میں پہلی بار ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ مسجد میں امام صاحب کے علاوہ اور کوئی معتکف نہ تھا۔ رات کو دوست احباب آ جاتے تو رونق رہتی۔ عموماً صبح امام صاحب مسجد میں اکیلے ہوتے تھے، چونکہ خیر خیرات کرنے والی میمن کمیونٹی کا علاقہ تھا۔ بھیک مانگنے والوں کی صداؤں اور مدارس کے لیے چندہ لینے والوں کے مائک میں اعلانات کے سبب آرام میں رکاوٹ ہوتی۔ مسلسل بے آرامی کے سبب امام صاحب کو بخار ہو گیا۔ قریب تھا کہ امام صاحب دل برداشتہ ہو کر گھر تشریف لے جاتے اور اعتکاف توڑ دیتے، مگر اللہ پاک کی رحمت یوں شامل حال ہوئی کہ حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ تسلی کا سامان ہوا اور امام صاحب نے اپنا 10 دن کا اعتکاف مکمل کر لیا۔ امام صاحب کے دل پر رمضان مبارک کی محبت و عقیدت پہلے ہی نقش تھی۔ مزید برکت ملی اور آئندہ سال نہ صرف دوبارہ اعتکاف کا ذہن بنا، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ چنانچہ امام صاحب کی کوشش سے 2 عاشقان رسول اعتکاف کے لیے تیار ہو گئے۔ امام صاحب کو تو اعتکاف کا مزہ آ گیا۔ وہ مزید اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کے لیے تیار کرتے رہے۔ اللہ پاک کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا۔ بالآخر 1401 ہجری مطابق 1981 عیسوی کو اس مسجد کے اندر تقریباً 28 نوجوان اعتکاف کے لیے آ گئے اور دھوم پڑ گئی۔ امام صاحب کا یہ عظیم الشان کام مشہور ہو گیا کہ نور مسجد میں 28 نوجوان 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل صورتحال یہ تھی کہ مساجد میں عام طور پر اکا دکا بڑی عمر کے صاحبان اعتکاف کرتے، بلکہ کہیں کہیں تو کسی ایک آدھ بزرگ یعنی بڑی عمر کے شخص کی منت سماجت کر کے ان کو اعتکاف میں بٹھایا جاتا اور مختلف گھروں سے سحری و افطاری میں کھانا وغیرہ بھیج دیا جاتا۔ یقیناً اس طرح کے حالات میں 28 عاشقان رسول اور وہ بھی نوجوانوں کا ایک مسجد میں اعتکاف کے لیے جمع ہو جانا بڑے کمال کی بات تھی۔ امام صاحب نہایت شریف، مخلص، عبادت گزار، دین اسلام کی خاطر قربانی کا جذبہ رکھنے والے اللہ پاک کے نیک بندے تھے، جن کی مسلسل نیکی کی دعوت سے دنیا بھر میں اعتکاف کی دھومیں مچ گئیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ نیک صفت عاشق رمضان امام صاحب کون ہیں؟ وہ شریعت و طریقت کے پابند، با اخلاق و با کردار امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی
دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ اللہ رب العزت کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے قربان جائیں۔ اعتکاف تو رمضان مبارک کی صرف ایک عبادت ہے، ورنہ سارے کا سارا رمضان مبارک عبادتوں، رحمتوں، برکتوں کی کان ہے۔ اللہ پاک کا اپنے پیارے پیارے آخری نبی کی امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہمان عطا فرمایا ہے۔ رمضان مبارک کی اہمیت کے لیے تو یہی ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ اے عاشقان رمضان، ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نصیب تیرے کرم سے چمک اٹھا یا رب، جہاں میں پھر ماہ رمضان آ گیا یا رب، ہے لاکھ لاکھ تیرا شکر پھر دیا رمضان، کرم سے ذوق عبادت بھی ہو عطا یا رب۔ اعتکاف پرانی عبادت ہے۔ اے عاشقان رمضان، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق رمضان کا عظیم الشان دینی کام۔ اے عاشقان رمضان، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 1401 ہجری کے اعتکاف کے بعد عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز ہو گیا۔ دعوت اسلامی اور بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی نظر عنایت ہے کہ جب سے یہ مدنی تحریک بنی ہے اس دن سے آج 1442
1442 हिजरी तक तकरीबन 41 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी कामों में कभी पीछे नहीं हटी, बल्कि हर कदम आगे ही बढ़ती चली जा रही है। चुनाचे दावत इस्लामी के पहले मदनी मरकज जामे मस्जिद गुलजार हबीब कराची में रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के इज्तिमाई एतिकाफ का सिलसिला हुआ, जिसमें तकरीबन 60 आशिकान रसूल मोतकिफ हुए। ए आशिकान रमजान, हो सकता है आपको ये जानकर खुशी हो कि आज से तकरीबन 41 साल कबल सिर्फ एक मस्जिद में 28 आशिकान रसूल ने इज्तिमाई एतिकाफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब बढ़ते बढ़ते 2019 में सिर्फ पाकिस्तान में आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत आखिरी अशरे और पूरे माह रमजान का एतिकाफ तकरीबन 5650 मकामात पर हुआ, जिसमें तकरीबन 1,42,974 आशिकान रसूल ने एतिकाफ किया। एतिकाफ से हाथों हाथ मदनी काफिलों और मुख्तलिफ मदनी कोर्सेज के लिए तैयार होने वाले खुश नसीबों की तादाद इससे अलग है। अल्लाह पाक ने अमीर अहले सुन्नत की ये दुआ कबूल फरमा ली है। अता हो दावते इस्लामी को कबूले आम, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया रब। रमजानुल मुबारक क्या है? प्यारे इस्लामी भाइयों, उर्दू का मुहावरा है, हीरे डायमंड की कदर जौहरी ही जानता है। अगर ना समझ बच्चे या हीरे जवाहरात की वाकफियत ना रखने वाले को कहीं से हीरा हाथ आ जाए तो वो उसे एक खूबसूरत पत्थर समझकर उससे अपना दिल तो बहला सकता है, मगर वो नहीं जानता कि ये छोटा सा हीरा किस कदर कीमती है। यूं ही हम जैसे नादान हकीकी मानों में रमजान मुबारक के फैजान से ना वाकिफ हैं, क्योंकि अगर हमें इल्म होता कि ये रहमतों, बरकतों और मगफिरतों वाला महीना अपने अंदर कैसी कैसी फजीलतें लिए हुए है, तो हम इसके दिन रात की खूब कदर करते, खूब खुशी मनाते और फराइज के साथ साथ खूब नवाफिल, तिलावत कुरान करीम और एतिकाफ वगैरह से अल्लाह पाक के इस मेहमान की खातिर तवाज़ु करते। मगर हमारी हालत तो रमजान मुबारक में भी तकरीबन आम दिनों जैसी रहती है। ना इबादत का शौक, न तिलावत का ज़ौक, न नेकियों की कसरत की लगन, न अपनी मगफिरत करवाने की धुन। हम गाफिल तो बड़ी ही गफलत में माह रमजान गुजार देते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी सारी जिंदगी अल्लाह पाक और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजरती है। और माह रमजान मुबारक में तो वो अपनी इबादत को और बढ़ा देते हैं। अल्लाह पाक के फजलो करम से अमीर अहले सुन्नत उसके मकबूल व मुकर्रब बंदों में से हैं। अमीर अहले सुन्नत और रमजान, यूं तो अमीर अहले सुन्नत का हर लम्हा अल्लाह पाक की रिजा और फरमा बरदारी वाले कामों में ही गुजरता है, मगर रमजान मुबारक में तो इस कदर इबादत और रियाजत का ज़ौक़ और शौक बढ़ जाता है कि क्या कहना। तकरीबन 70 साल उम्र मुबारक हो जाने के बावजूद भी आप दामद बरकातुहुल आलिया रमजान मुबारक में रोजाना मुकम्मल 20 तरावीह खड़े होकर अदा फरमाते हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से घुटनों में तकलीफ की वजह से मुफ्ती साहिब और डॉक्टर के मशवरे से बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। न सिर्फ तरावी बल्कि कमजोरी और बड़ी उम्र के बावजूद इशराक चाश्त, अवाबीन वगैरह का भी एहतिमाम करते हैं और रोजाना घंटों इल्म दीन सिखाने, नेकी की दावत आम करने के जज्बे के तहत दीनों दुनिया के बेशुमार अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, जिसमें नमाज, वुज़ू, गुस्ल, रोज़ा, ज़कात, कुर्बानी, मुआशरती, कारोबारी, घरेलू और दीगर शरई मसाइल बयान फरमाते हैं। रमज़ान मुबारक में रोज़ाना बाद असर तरावीह
2 मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होता है। 9 मरतबा ज़ियारत मुस्तफ़ा मदनी बहार। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक के मकबूल बंदों की सोहबत में बैठना, इनके फरामीन सुनना और उन पर अमल करना बड़ी सआदत की बात है। खुश नसीब हैं वो आशिकान रसूल जो अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों में हाजिर होते और तवज्जो के साथ इल्म दीन हासिल करते हैं। मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की तो क्या ही बरकतें हैं और मदनी मुज़ाकरों ने कैसे कैसों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। इस हवाले से एक मदनी बहार मुलाहिजा कीजिए और झूमिए। चुनाचे पाकिस्तान की एक इस्लामी बहन ने अमीर अहले सुन्नत के नाम लेटर भेजा, जिसमें लिखा था कि वो पहल बद मजहबियत पर ऐसी जमी हुई थी कि कोई इन्हें हिला भी नहीं सकता था। वो पीरी मुरीदी के भी सख्त खिलाफ थीं। उनके जहन में मुख्तलिफ सवालात और एतराज़ात थे। घर में मदनी चैनल देखते हुए अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों और बयानात में उनको अपने एतराज़ात और सवालात के जवाबात मिलने लग गए। उनको ऐसा लगता था कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया उनके हर सवाल को जानते हैं। उनका कहना है जो सवाल उनके जहन में पैदा होता, अमीर अहले सुन्नत कुछ ही दिनों में मदनी चैनल पर उसका जवाब इरशाद फरमा देते। नतीजतन मदनी चैनल देखना उनका मामूल बन गया और यूं आहिस्ता आहिस्ता आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो गईं। अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों की तो क्या बरकतें जाहिर हुईं। उन्होंने मदनी बुर्का पहनना शुरू कर दिया और दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेने लग गईं। अल्लाह पाक के फजलो करम से उन्हें फैज़ान शरीयत कोर्स की मुअल्लिमा यानी टीचर और इलाके में डिवीजन मुशावरत निगरान बनने की भी सआदत मिली। उन्हें दावत इस्लामी के दीनी माहौल में वो कुछ मिला जो बयान से बाहर है। वो अपना हल्फन बयान देते हुए कहती हैं कि उन्हें ख्वाब में 9 मरतबा अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, जिसमें 2 मरतबा इस तरह दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ कि ज़माने के वली अमीर अहले सुन्नत बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर अहले सुन्नत से बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान अफरोज मंजर देखकर उनका अकीदा मजबूत हो गया कि मसलक हक अहले सुन्नत मसलक आला हजरत ही दुरुस्त है। अल्लाह पाक की अमीर अहले सुन्नत पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खौफे खुदाओ इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्मो अमल इस्लाह मुआशिरा, फ़िक़्ह शरीअतो तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रमज़ान की शान हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, रमज़ान रमज़ुन से बना है बमाना गर्मी या गरम, चूँकि भट्टी गंदे लोहे को साफ करती है और साफ लोहे को पुर्जा बनाकर कीमती कर देती है और सोने को महबूब के पहनने के लायक बना देती है। इसी तरह रोजा गुनाहगारों के गुनाह मुआफ कराता है, नेककार यानी नेक बंदे के दर्जे बढ़ाता है और अबरार का कुर्बे इलाही ज्यादा करता है। इसलिए इसे रमजान कहते हैं। नीज़े अल्लाह की रहमत, मोहब्बत, जमान, अमान और नूर लेकर आता है, इसलिए रमजान कहलाता है। ख्याल रहे कि रमजान ये 5 ही नेमतें लाता है और 5 ही इबादतें, रोज़ा, तरावी, इतिकाफ, शबे कद्र में इबादत और तिलावत कुरान। इसी महीने में कुरान करीम उतरा और इसी महीने का नाम कुरान शरीफ में लिया गया।
تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ 3 خوشی کے مواقع۔ رمضان مبارک کے سچے عاشق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میری زندگی کے انتہائی خوشی کے 3 مواقع ہیں۔ نمبر 1، ربیع الاول شریف کے پہلے 12 دن، خصوصاً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کا دن۔ نمبر 2، حاضری مدینہ، اور نمبر 3، رمضان مبارک کی آمد۔ ساری دنیا کا نظام تبدیل۔ اے عاشقان رمضان، خوش نصیب مسلمان اللہ پاک کے مہمان ماہ رمضان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی تشریف آوری سے سارے عالم کا رنگ ہی نرالا ہو جاتا ہے، مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ سحری و افطار کے وقت ایسی پرکیف فضا ہوتی ہے کہ جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، گویا دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ بچہ بچہ اس مہینے کی آمد پر خوش ہوتا ہے، اور خوش کیوں نہ ہو کہ اس مبارک مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں پر اپنے فضل و کرم کی ایسی برسات برساتا ہے کہ روزانہ لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ آہ کاش 100 کروڑ کاش عاشق رمضان امیر اہل سنت کی طرح ہم بھی ماہ رمضان کے حقیقی قدردان بن جائیں۔ ہم غفلت کے مارے اللہ پاک کے پیارے پیارے مہمان کا اچھے انداز میں استقبال کریں اور اس میں خوب نیکیاں کریں، اور اے کاش ماہ رمضان ہماری بے حساب مغفرت کا سبب بن جائے۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت بارگاہ رب الانام میں عرض کرتے ہیں، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ امیر اہل سنت کی محبت رمضان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اللہ پاک کے ان نیک بندوں میں سے ہیں جنہوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو نہ صرف ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کا درست طریقہ بتایا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اس بابرکت مہینے کی محبت دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان سے بے حد پیار ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس میں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ مجھے سارا ہی سال ماہ مبارک کا انتظار رہتا ہے۔ جب کسی کا نام رمضان سنتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب رجب المرجب کی آمد ہوتی ہے تو میرے اندر ایک خوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ رجب شریف آ گیا، گویا رمضان مبارک کا مین دروازہ کھل گیا ہے، لو ماہ رمضان اب آیا کہ اب آیا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے مہینے بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ان میں روزوں کی کثرت کی جاتی ہے۔ عاشق ماہ رمضان کی رمضان مبارک سے محبت کا عالم تو دیکھیے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ تقریباً سارا ہی سال یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، یعنی اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہا کریں۔ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، کاش آتے سال ہو عطار کو رمضان نصیب، یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ استقبال ماہ رمضان۔
اے عاشقان رمضان 24 شعبان المعظم 1431 ہجری مطابق 5 اگست 2010 کو عاشق رمضان امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک منفرد موضوع پر بیان فرمایا جس کا نام تھا استقبال رمضان۔ اس سنتوں بھرے بیان میں عاشق رمضان امیر اہل سنت نے رمضان مبارک کی تشریف آوری سے قبل ہزاروں عاشقان رسول کے درمیان رمضان مبارک کے فضائل بیان فرماتے ہوئے یوں دعا مانگی، یا اللہ پاک تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں رمضان مبارک کے تشریف لانے تک صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا اور ہمیں ماہ رمضان سے محروم نہ کرنا کہ ہمیں ماہ رمضان بہت پیارا لگتا ہے۔ ہمیں تو ابھی سے یوں لگتا ہے کہ یہ تشریف لے جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھیں گے، ساری تراویح پڑھیں گے، ہر نماز با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ پاک رمضان مبارک کی پہلی رات آنے والی ہے، مجھ گناہگار پر رحمت کی نظر فرما۔ جتنے عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں ان سب پر رحمت کی نظر فرما۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کا قدر دان بنا دے۔ رمضان مبارک کے تشریف لانے سے پہلے ہمیں اچھا کر دے، اور ایسا اچھا کر دے کہ ہم قبر میں بھی اچھے ہی پہنچیں، ہماری ساری برائیاں گناہوں کی گندگیاں دھل جائیں اور ہم صاف ستھرے پاک ہو کر رمضان مبارک کے چاند کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہلال ماہ رمضان، اے عاشقان رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہلال ماہ رمضان یعنی رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے بنفس نفیس یعنی خود تشریف لے جاتے ہیں، ہاتھوں میں مدنی پرچم لیے، مضطرب قلب و جگر اور بڑی بے تابانہ آنکھوں سے ہلال رمضان کو تلاش فرماتے ہیں۔ جو ہی ہلال رمضان نظر آتا یا چاند دیکھے جانے کی اطلاع ملتی ہے تو وارفتگی کے عالم میں بعض اوقات خوشی کے آنسو مبارک آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی پرکیف سما میں رمضان کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سنتوں بھرے بیان میں ارشاد فرمایا، میں ماہ رمضان کے صدقے جاؤں کہ ہلال رمضان یعنی رمضان مبارک کی پہلی رات کے چاند میں ایسی کشش ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ اس کو پکڑ کر دل میں اتار لوں اور ماہ رمضان سے ایسے لپٹ جاؤں کہ اس کو واپس جانے ہی نہ دوں، یا پھر جائے تو مجھے بھی ساتھ لیتا جائے۔ ماہ رمضان کو روکنے اور اس کے ساتھ جانے کے الفاظ میں رمضان مبارک سے بے انتہا محبت کا اظہار ہے۔ ماہ رمضان کی آمد مرحبا، ماہ سیام کی آمد مرحبا، شہر رحمان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا۔ رمضان کی آمد، پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت عاشقان رسول کو رمضان مبارک کی تشریف آوری کی مبارکباد دیتے اور خوشی میں تحائف وغیرہ بھی عنایت فرماتے ہیں۔ 1439 ہجری کے رمضان مبارک کی پہلی رات فرسٹ نائٹ ہونے والے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے عاشقان رمضان کو اس طرح مبارکباد دی، تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو، تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو، تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ الحمدللہ جن سہانی گھڑیوں کا انتظار تھا اللہ پاک نے ہمیں وہ عطا فرما دی، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم اور کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے
اور ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی عشرۂ رحمت کی ہو گئی آمد، ہمیں بھی بھیک دے رحمت کی یا خدا یا رب۔ کرم سے عشرۂ رحمت کو پا لیا ہم نے، تو بخش عشرۂ رحمت کا واسطہ یا رب۔ تو فعل عشرۂ رحمت ہو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلووں میں خاتمہ یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان کی مبارک باد دینا سنت ہے۔ رمضان مبارک کے آنے کی مبارکباد دینا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے اتاکم رمضان شہر مبارک، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے کے تحت میرات المناجی میں فرماتے ہیں، برکت کے معنی ہیں بیٹھ جانا، جم جانا۔ اسی لیے اونٹ کے طویلے کو مبارکو الابل کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھتے بندھتے ہیں۔ اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے۔ چونکہ ماہ رمضان میں حسی یعنی محسوس کی جا سکنے والی برکتیں بھی ہیں اور غیبی برکتیں بھی، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ رمضان مبارک کی پہلی رات امیر اہل سنت کے مبارک چہرے پر چمک دمک کا عالم ہی نرالا ہوتا ہے۔ نئے یا عمدہ سوٹ کا اہتمام اور سحری و افطاری میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کا کیف و سرور لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مجھے بچپن ہی سے ماہ رمضان مبارک میں بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے روزوں اور رمضان سے بہت پیار ہے۔ رمضان مبارک میں میری ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو سارا سال نہیں ہوتی، اس لیے کہ رمضان مبارک نیکیاں کرنے والوں اور جنت میں جانے والوں کا سیزن ہے۔ الحمدللہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سحر و افطار کے وقت ہونے والی دعا کی لذت پاتا ہوں۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جشن ولادت غوث اعظم، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد پیران پیر پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یکم رمضان مبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ ہوئی، اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان مبارک آپ رحمت اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ اللہ رب العزت کی غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ، کا نہ ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر۔ رمضان مبارک کی چاند رات 1432 ہجری مطابق 2011 ہجری کو
رمضان المبارک کی پہلی رات فرسٹ نائٹ ہونے والے مدنی مذاکرے میں عاشق ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے خوش نصیب سینکڑوں عاشقان رسول کے درمیان کچھ یوں خوشی کا اظہار فرمایا۔ الحمدللہ، آج ماہ رمضان مبارک کی چاند رات ہے، کتنی حسین رات ہے، گویا ہر طرف نور برس رہا ہے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی محبت کا داغ ہمارے سینے میں سدا قائم رکھے اور یہ داغ قبر میں بصورت چراغ ہمارے ساتھ رہے اور اس سے قبر کا اندھیرا دور ہو جائے۔ الحمدللہ، رمضان مبارک کی آمد پر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کا انداز زندگی بدل جاتا ہے۔ غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے علاقے محلوں میں انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے حالات بدل دیتا ہے، ان کو نمازوں اور تراویح میں کھڑا کر دیتا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو اعتکاف کی صورت میں مسجد میں لا بٹھاتا ہے۔ رمضان مبارک میں جو کچھ ہے وہ اس کے علاوہ میں ہو ہی نہیں سکتا۔ رمضان مبارک بہت رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے رمضان مبارک کی پہلی رات کو ارشاد فرمایا، میں نے آج کی مکمل تراویح ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر تراویح سے محبت کا اظہار کچھ اس طرح فرمایا، خدا کی قسم، تراویح رمضان مبارک کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ تراویح جنت میں لے جانے والا ہمارا گیٹ پاس ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ ہو سکے تو آپ بھی تراویح پڑھ لینے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ پاک، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تراویح کی سنت۔ اے عاشقان رمضان، الحمدللہ، رمضان مبارک میں جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں میسر آتی ہیں، انہی میں تراویح کی سنت بھی شامل ہے، اور سنت کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تراویح سنت موقدہ ہے، اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت موقدہ ہے۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مٹی کے پیالے نے داڑھی رکھوا دی۔ مدنی بہار، کراچی پاکستان کا رہنے والا ایک نوجوان بڑا فیشنیبل تھا۔ اس کا معاذ اللہ روزانہ ایک فلم دیکھنے کا معمول تھا، اور گانے باجے کا اس قدر شوق کے بستر پر اپنے ساتھ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لے کر گانے سنتے سنتے سوتا، اور صبح اٹھ کر فوراً گانے سننا شروع کر دیتا۔ کھیل کود کا شوقین اور زبان کا اس قدر تیز کہ اچھا بلا قادر الکلام بھی اس کی حاضر جوابی میں ہار جاتا۔ نیز نیک لوگوں کی صحبت سے دوری کے سبب نمازوں وغیرہ سے بھی محرومی تھی۔ نادانوں برے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جانا اور ہوٹلوں پر کھانے کے مقابلے کرنا اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس نوجوان کی زندگی کا فیشن و بری صحبت سے باعمل نیک عاشقان رسول کی طرف یو ٹرن اس طرح ہوا کہ کسی نے اس کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بیان جہنم کی تباہ کاریاں سننے کے لیے دیا۔ بیان سن کر تھر تھر کانپنے لگا، گناہوں سے سچی پکی توبہ کی۔ 1411 ہجری میں گلزار حبیب میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف کے لیے کسی نے ذہن بنایا۔
چونکہ زندگی میں کبھی اعتکاف کیا ہی نہیں تھا، اس لیے ایک دم 10 دن کے اعتکاف کا سن کر جھٹکا سا لگا۔ مزید نفس نے یہ بھی وسوسہ دیا کہ اس طرح تو نائٹ کرکٹ میچ بھی چھوٹ جائیں گے، مگر اللہ پاک اور اس کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور بالآخر ذہن بن ہی گیا۔ اس نوجوان کے دوستوں کو جب اپنے ساتھی کے اعتکاف کا پتہ چلا تو وہ اپنے دوست سے ملنے آئے۔ وہ اپنے دوست کی شرارتوں سے خوب واقف تھے، لہذا مذاق کرتے ہوئے ایک دوست اس سے کہنے لگا، ان بیچارے مولاناؤں کو تو چھوڑ، یعنی تو سب کو تو بیوقوف بناتا ہے، ان نیک لوگوں کو تو بیوقوف مت بنا۔ مگر ان دوستوں کو یہ کہاں معلوم تھا کہ یہ پہلے والا ماڈرن نوجوان نہیں تھا، بلکہ اس پر تو مدنی رنگ چڑھ چکا تھا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے بھی وہاں اعتکاف فرمایا ہوا تھا۔ دوران اعتکاف ایک دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مٹی کے ایک پیالے میں پانی پیا تو کئی معتکفین، اللہ پاک کے مقبول بندے، ولی کامل امیر اہل سنت کی نسبت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اس پیالے کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ یہ نوجوان بھی ان طالبین یعنی پیالہ مانگنے والے خوش نصیبوں میں شامل تھا۔ پھر یہ اعلان ہوا کہ یہ پیالہ اسے ملے گا جو اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف سجانے کی نیت کرے گا۔ یہ سنتے ہی سابقہ ماڈرن نوجوان لپکا اور اس نیت کے ساتھ کہ اب میری گردن کٹتی ہے تو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کل نہیں آج کٹ جائے، مگر انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹنے دوں گا، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا استعمال کیا ہوا پیالہ حاصل کر لیا۔ اور ولی کامل کے تبرک کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ سابقہ نوجوان نہ صرف داڑھی سجانے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، بلکہ دیگر سنتوں پر عمل کرنے والا بھی بن گیا اور دعوت اسلامی کا ہو کر رہ گیا۔ اس نوجوان کا نام حاجی محمد عمران عطاری ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور اپنے مرشد کامل کی کامل اطاعت و فرما برداری سے وہ ترقی کرتے کرتے اب عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روزی میں برکت کا وظیفہ۔ یکم، فرسٹ رمضان مبارک کو مغرب کی نماز کے بعد جو کوئی 21 بار سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے تو اس کی روزی میں ایسی برکت ہوگی جیسے اونچی جگہ سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے، اس طرح اس کی طرف مال و دولت تیزی سے بڑھے گا اور یوں اس کی تنگ دستی دور ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان مبارک کی قدر کیجئے۔ اے عاشقان رمضان، زندگی بہت مختصر ہے، عقل مند کو چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے دنوں میں اپنی عبادات بڑھا دیں، بلکہ جس سے بن پڑے وہ کام کاج چھوڑ کر پورے ماہ رمضان کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ ہم سارا ہی سال تو کماتے ہیں، کیوں نہ اس ماہ مبارک کی تعظیم و احترام کر کے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ شرکت کر کے نیکیاں کمائیں اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا کیا پتہ کہ دوبارہ رمضان مبارک کی یہ بہاریں نصیب ہوں گی یا نہیں، کیونکہ ماہ رمضان مبارک تو آئندہ سال بھی تشریف لائے گا۔
ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دنیا میں رہیں گے یا نہیں۔ نیت کیجئے کہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم ماہ رمضان مبارک کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے کاش ماہ رمضان کا چاند ہم اس حال میں دیکھیں کہ ہم فیضان مدینہ میں ہوں، اور اے کاش پورا ماہ رمضان ہم اعتکاف سے مسجد میں پڑے رہیں، کیونکہ رمضان مبارک کا لطف تو اللہ پاک کے گھر مسجد میں ملے گا، بازار میں نہیں ملے گا۔ جو مسجد میں رمضان کا مزہ لے کر جائے تو وہ ایسا میٹھا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ قبر میں بھی مٹھاس لے کر جائے گا۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے داخلہ آسان ہے۔ کم ہوا زور گناہ اور مسجدیں آباد ہیں، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیضان رمضان کتاب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی رمضان سے بے مثال محبت کا عالم تو دیکھیے کہ آپ نے رمضان مبارک کے فضائل و مسائل پر مشتمل کم و بیش 450 صفحات 450 پیجز پر ایک کتاب بنام فیضان رمضان لکھی ہے، جو کہ عالمی شہرت پانے والی کتاب فیضان سنت کا ایک باب یعنی چیپٹر ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے، انشاءاللہ کئی شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل میں رمضان مبارک کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس فرمائیں گے، کیونکہ یہ کتاب لکھنے والے کے قلبی احساسات کی ترجمانی کرنے والی ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں فیضان رمضان، اللہ پاک توفیق دے تو سارا ماہ رمضان اللہ پاک کے گھر میں گزاریے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں رمضان مبارک کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ ہر وقت چھما چھم رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہزاروں عاشقان رسول مختلف شہروں، گاؤں اور ملکوں سے صرف عاشق ماہ رمضان کے ساتھ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں گزارنے کے لیے عالمی مدنی مرکز کا رخ کرتے ہیں۔ عاشق رمضان کا عظیم الشان اعتکاف۔ پیارے رمضان کے پیارے دیوانوں، عاشق رمضان امیر اہل سنت کے فیوز و برکات اور پرخلوص کوششوں سے دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن کہیں ہزاروں عاشقان رسول پورے ماہ رمضان کے لیے اجتماعی طور پر شریک ہوتے ہیں، ایسی مثال شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔ اس عظیم الشان دینی کام کا صحرا عاشق رمضان ہی کے سر ہے، جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، بلکہ ہزاروں عاشقان رسول کو پورا ماہ رمضان اللہ پاک کے گھر میں بیٹھنے کا ذہن دے کر اللہ پاک کے گھروں کو آباد کروایا۔ سارے مہینے کا اعتکاف۔ جنتی صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی پہلی تاریخ سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔
मोतकिफ गोया नमाजी की तरह है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें जिंदगी में एक बार तो इस अदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा करते हुए पूरे माह रमजान मुबारक का एतिकाफ कर ही लेना चाहिए। यूं भी मस्जिद में पड़ा रहना बहुत बड़ी सआदत है, और मोतकिफ की तो क्या बात है कि रिजा इलाही पाने के लिए अपने आप को तमाम मशागिल से फारिग करके मस्जिद में डेरे डाल देता है। फतावा आलमगीरी में है, एतिकाफ की खूबियां बिल्कुल ही जाहिर हैं, क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह पाक की रिजा हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह पाक की इबादत पे मसरूफ कर देता है और दुनिया के उन तमाम कामों से दूर हो जाता है जो अल्लाह पाक के नज़दीक होने की राह में रुकावट बनते हैं। और मुतकिफ के तमाम औकात हकीकतन या हुक्मन नमाज में गुजरते हैं, क्योंकि नमाज का इंतज़ार करना भी नमाज की तरह सवाब रखता है, और एतिकाफ का मकसूद असली जमात के साथ नमाज का इंतज़ार करना है। और मोतकिफ उन फरिश्तों से मुशाबहत रखता है जो अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ उन्हें हुक्म मिलता है उसे बजा लाते हैं, और उनके साथ मुशाबहत रखता है जो शब व रोज़ अल्लाह पाक की पाकी बयान करते हैं और इससे उकताते नहीं। 1440 हिजरी 2019 के रमज़ान मुबारक में दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में पाकिस्तान के चारों सूबों से तशरीफ़ लाने वाले आशिकान रमज़ान के ईमान अफरोज़ तासुरात। नंबर 1, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाने वाले एक गवर्नमेंट मुलाजिम ताज मोहम्मद साहिब का बयान है। मैं इसलिए आशिक रमज़ान अमीर अहले सुन्नत के साथ एतिकाफ करने आया हूँ कि यहाँ एक बहुत अच्छा निज़ाम बना हुआ है कि गुनाहों से हिफाजत हो सकती है। नंबर 2, कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक आशिक रसूल का कहना है कि 2 साल कबल मैंने अपने इलाके में दावत इस्लामी के तहत होने वाले एतिकाफ में शिरकत की। मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने नीयत की कि आइंदा साल 20 दिन का एतिकाफ करूँगा, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे माह रमज़ान के एतिकाफ के लिए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची हाजिर हो चुका हूँ। नंबर 3, पाकिस्तान के सूबा सिंध के इलाके बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक आशिक रसूल का बयान है। मैं आर्मी में टीचर हूँ। मैं यहाँ पहले भी 2 बार एतिकाफ में हाजिर हो चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दावत इस्लामी के तहत होने वाले एतिकाफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मज़ीद आशिक माह रमज़ान अमीर अहले सुन्नत यहाँ बनफ्से नफीस यानी खुद मौजूद होते हैं। नंबर 4, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक खुश नसीब आशिक रमज़ान का कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत इस्लामी के तहत होने वाले इज्तिमाई एतिकाफ में 15 बार मोतकिफ हो चुका हूँ। यहाँ आशिक रमज़ान अमीर अहले सुन्नत खुद एतिकाफ फरमाते हैं। उनकी मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। इंशाअल्लाह उनकी बरकतें हासिल करेंगे। जिंदगी का पता नहीं, कम से कम एक बार तो आशिक रमज़ान अमीर अहले सुन्नत के साथ एतिकाफ होना चाहिए। नंबर 5, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ शहरों सवात, चारसद्दा, मर्दान, शांगला, दीर वगैरह से आशिकान रसूल एक पूरी बस भरकर माह रमज़ान का एतिकाफ करने के लिए आलमी मदनी मरकज़ कराची हाजिर हुए। इनमें सवात से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील साहिब ने बताया कि मैं आशिक रमज़ान अमीर अहले सुन्नत के साथ पूरा रमज़ान गुजारने के लिए आया हूँ और नीयत की है कि यहाँ रहकर मुकम्मल तौर पर बरकतें हासिल करूँ। अल्लाह पाक मुझे इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नंबर 6, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक MSc पेट्रोलियम के तालिब इल्म पूरे माह रमज़ान के एतिकाफ के लिए हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि मेरी अम्मी जान मदनी चैनल बड़े शौक से देखती थी। मैं बिजनेस भी करता हूँ। रमज़ान मुबारक हमारे कमाने का सीज़न होता है। मैंने नीयत की है कि बस
مجھے اس ماہ میں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ نمبر 7، پرائیویٹ اسکول کے ایک ٹیچر نے کچھ اس طرح تاثرات دیے کہ رمضان المبارک میں عالمی مدی مرکز کے حسین و دلکش نظارے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مدینے میں ہوں۔ رحمتیں لوٹنے کے لیے آؤ تم، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، سنتیں سیکھنے کے لیے آؤ تم، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، انشاءاللہ ہر کام ہوگا بھلا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مان بھی جاؤ عطار کی التجا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ فیضان رمضان اور مدنی چینل، اے عاشقان رمضان، دنیا بھر میں قرآن و سنت کا درست پیغام گھر گھر میں عام کرنے والا دعوت اسلامی کا الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل بھی رمضان مبارک کی آمد پر لوگوں کی خوب اصلاح کا سامان کرتا ہے۔ 100% شریعت کے مطابق چلنے والا مدنی چینل پچھلے چند سالوں سے رمضان مبارک میں اپنی ٹرانسمیشن کم و بیش 20 گھنٹے لائیو آن ایئر کرتا آ رہا ہے، جو گھروں، دکانوں، فیکٹریوں میں کام کرنے والوں اور بیرون ملک رہنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو فیضان رمضان سے فیض یاب کرتا ہے۔ شاید یہ دنیا کا پہلا ایسا چینل ہے جو رمضان مبارک میں اتنی لمبی ٹرانسمیشن لائیو کرتا ہے۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اجتماعی اعتکاف کی برکات، اے عاشقان رمضان، سالہ سال سے دعوت اسلامی کے تحت ملک و بیرون ملک ماہ رمضان مبارک کی برکات پانے کے لیے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اجتماعی اعتکاف کی تو کیا بات ہے، کیونکہ اس میں دنیا اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت امیر اہل سنت ہزاروں معتکفین کے ساتھ اعتکاف فرماتے ہیں۔ فیضان مدینہ کے اجتماعی اعتکاف کے پرکیف مناظر دیکھنے کے لیے رمضان مبارک میں فیضان مدینہ تشریف لائیے اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیجیے۔ اگر تشریف نہیں لا سکتے تو مدنی چینل کے ذریعے اس اعتکاف کے مناظر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ اس اجتماعی اعتکاف میں اخروی سعادتوں کے ساتھ ساتھ بارہا کئی عاشقان رسول کے دنیاوی مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں مانگی جانے والی دعاؤں کی برکت سے کسی بے روزگار کو رزق حلال کمانے کا روزگار ملا، تو کوئی بیمار صحت یاب ہو گیا، کوئی بے اولاد نرینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوا، تو کسی پریشان حال کی پریشانی دور ہوئی۔ ایک بڑی ایمان افروز مدنی بہار ملاحظہ کیجیے۔ مفلوج کی ہاتھوں ہاتھ شفایابی، رمضان المبارک 1425 ہجری کے اعتکاف میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کم و بیش 3100 معتکفین تھے۔ ان میں ضلع چکوال پنجاب پاکستان کے 77 سالہ بزرگ حافظ محمد اشرف صاحب بھی معتکف ہو گئے۔ حافظ صاحب کے ہاتھ اور زبان مفلوج تھے اور قوت سماعت سننے کی طاقت بھی جواب دے چکی تھی۔ وہ بڑے خوش عقیدہ تھے۔ ان دنوں دوران اعتکاف سحری و افطار میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مختلف عاشقان رسول کے پاس جا کر حلقوں میں کھانے کی ترکیب ہوتی تھی۔ جس دن حافظ صاحب کے حلقے کی باری تھی تو انہوں نے افطار کے کھانے میں بڑے حسن ظن سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جھوٹا کھانا لے کر کھایا اور دم بھی کروایا۔ ان کے حسن ظن نے کام کر دکھایا، رحمت الہی کو جوش آیا اور اللہ پاک نے ان کو ہاتھوں ہاتھ شفا عطا فرما دی۔ وہ بڑے حیران تھے۔ انہوں نے ہزاروں اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں فیضان مدینہ کے اسٹیج پر چڑھ کر
اپنی اس عقیدت و محبت کا واقعہ سنایا تو فضا اللہ اللہ کے ذکر سے گونج اٹھی۔ ان دنوں کئی مقامی اخبارات نے اس اچھی خبر کو شائع کیا۔ اللہ رب العزت کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیمار نہ مایوس ہو تو حسن یقین رکھ، دم جا کے کرا لے کسی بیمار نبی سے۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، منقول ہے۔ سور المؤمن شفاء، یعنی مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ فرض روزے رکھنے کی ترغیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کی آمد پر جہاں عاشقان رسول کی خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، وہیں بعض بدنصیب ایسے بھی ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے اور اتنی رحمتوں والے مہینے میں نیکی کے راستے پر نہیں چلتے اور فرض نمازوں اور روزوں میں سستی کرتے ہیں، بلکہ بعض بدنصیب تو اس قدر نادان ہوتے ہیں جو سر عام مسلمانوں کے سامنے رمضان مبارک کے دنوں میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان مبارک کا ایک فرض روزہ بلا اجازت شرعی قضا کرنا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس پر مزید دلیری یہ کہ سر عام اپنے گناہ کا اعلان، توبہ توبہ، سچے دل سے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ مجھے ماہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھنے ہیں، ساری نمازیں باجماعت ادا کرنی ہیں، بلکہ نوافل ادا کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رمضان مبارک میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں جہاں مختلف شرعی و معاشرتی مسائل کا حل بیان فرماتے ہیں، وہیں امیر اہل سنت مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے اور رمضان مبارک کا فیضان پانے کے لیے روزہ رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مدنی مذاکرے میں ہزاروں عاشقان رسول سے آپ نے ارشاد فرمایا، بے عملی کا دور دورہ ہے۔ ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں رمضان مبارک میں دن کے وقت ایسا ماحول ہوتا ہے کہ گویا رمضان مبارک نہیں ہے، لوگ سر عام کھاتے پیتے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لے کہ میں رمضان مبارک کے سارے روزے رکھوں گا، اور کم از کم ایک ایسا مسلمان جو روزہ نہیں رکھتا اس پر انفرادی کوشش کر کے اسے سمجھا کر روزے رکھنے کے لیے تیار کروں گا۔ انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ روزے رکھواؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غل اٹھا ہے چار سو جلد آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے دعوت اسلامی کے جملہ اراکین شورا، کابینات اور ڈویژن سطح کے ذمہ داران کی خدمات میں ماہ رمضان مبارک کی محبت سے لبریز سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی کاموں میں مدینے کے 12 چاند لگائے اور آپ سبھی کو بطفیل شما مجھ گناہ گار کو بھی بے حساب بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، رمضان شریف میں دنیا کے اندر ہزارہا اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی درست تربیت کے فقدان پر دل مشوش ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ حضرات کی بھاری تعداد کا اعتکاف میں بیٹھنے کے بجائے مسجد مسجد گھوم کر معتکفین کو اپنی زیارت سے مشرف فرما کر دل کو منا لینا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر
مدنی التجا ہے کہ آپ سبھی ممکنہ صورت میں 30 دن یا سخت مجبوری کی صورت میں 10 دن کا اعتکاف اپنے اپنے مدنی مرکز میں فرمائیے، اور سارا سال فعال اور باصلاحیت مبلغین کو اعتکاف کی نیتیں کرواتے رہیے۔ مذکورہ سبھی ذمہ داران مخصوص دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے اعتکاف کے حلقوں کے ساتھ ہی رہیں گے تو انشاءاللہ مدنی کاموں کو مدینے کے 112 چاند لگ جائیں گے۔ والسلام مع الاکرام۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ دعائے رمضان۔ رمضان مبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی۔ اے اللہ عز و جل، مجھے رمضان مبارک میں سلامت رکھ اور رمضان مبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔